سمندر خاں اکثر خوابوں کی دنیا میں پہنچ کر اپنی ناآسودہ خواہشات کو تکمیل پاتے دیکھتا، مگر ان خوابوں میں بسا اوقات اسے خوف زدہ کرنے والے افرید بھی نظر آتے۔ گزشتہ دنوں اس نے وادی کے اوپر سے پرواز کرتے ہوئے ایک بڑے سے طیارے کو دیکھا، اور پھر اپنے زخم خوردہ پیروں اور ٹوٹی پھوٹی چپلوں کو دیکھ کر اس کی آنکھوں میں آنسوؤں کے چند قطرے در آئے، جنہیں اس نے سرعت سے پونچھ ڈالا اور اپنے اطراف کا جائزہ لیا کہ کوئی دیکھ تو نہیں رہا۔ کیا ہم اپنی اس قسمت کو بدل نہیں سکتے؟ کیا ہمیں اڑان بھرنے والے فولادی عقابوں میں آسمانوں کو چھوتے نظر آتے افراد سے کسی طور بھی دم خم میں کم ہیں؟ صبح فجر کی اذان سے اس کی آنکھ کھلی تو اس کا تکیہ آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا۔ شاید دریا خان ہی پڑھ لکھ کر ایسے جہاز اڑانے والا جوان بن جائے، پھر تو میں ماں اور سمینہ کے ساتھ ہمیشہ اس کے جہاز ہی میں رہا کروں گا۔ اس کے دل میں ایسی ہی بچکانہ خواہشات کا ایک تانتا سا بندھا رہتا۔ شہر سے وہ کبھی کبھی پرانے اخبارات اور رسالے لے آتا، اور وہ اور سمینہ ان چھپی ہوئی رنگ برنگی تصاویر دیکھ کر ہوائی قلعے بناتے اور خیالی پلاؤ پکاتے۔ سمندر خاں کو ایسے اخبار اور رسائل کو اپنے قبیلے کے بزرگوں سے چھپا کر رکھنا پڑتا، کیونکہ ان کے نزدیک یہ تصاویر دیکھنا کفر کے مترادف تھا۔ گاؤں میں سڑک بننے کا تصور ہی محال تھا، اور اس کے بغیر جدید شہری زندگی کی کسی بھی سہولت، اسکول، ہسپتال، اشیاء صرف، ڈاک اور غیروں کا آنا جانا سب کچھ ہی ناممکن تھا۔ قبیلے کے بزرگ اور اکثر ارکان و مکین اپنی کٹر روایتوں کے امین تھے، اور کسی بھی روایت شکن کو بڑی سے بڑی سزا دینے سے گریز نہ کرتے۔ گاؤں میں آئے دن جرگہ لگتا، جس میں سردار قلعے کا خان اور جرگہ کے دیگر ارکان ایک دائرے میں بیٹھ کر مختلف جھگڑے چکاتے، الزامات عائد کرتے اور پلک جھپکتے ہی من مانے فیصلے سناتے، اور مزاج اور موسم کے مطابق مختلف نو سزائیں دے ڈالتے۔ کبھی کبھی ایسی بیٹھکوں میں مقامی پولیٹیکل ایجنٹ اور پارلیمانی رکن کل خان بھی موجود ہوتا۔ یہ شخص اسمبلی کا رکن بن جانے کے بعد اب گاؤں میں کم ہی نظر آتا، اور کسی نہ کسی رسمی کام کے بہانے شہر ہی میں رہائش پذیر رہتا۔ وہ اور اس کا تمام خاندان اب شہر میں رہائش اختیار کر چکے تھے، اور ان کی موجودہ زندگی کے بارے میں قبیلے کے ارکان کم ہی جانتے۔ رکن اسمبلی بن جانے سے پہلے گاؤں میں سڑک کی تعمیر اور ترقیاتی کاموں کی مخالفت میں یہ شخص اور اس کے حواری سب سے بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے، اور گل خان روایت شکنوں کے لیے سخت سے سخت جسمانی اور مالی سزا تجویز کرنے سے نہ چوکتا۔ فجر کی نماز کی ادائیگی کے بعد مسجد میں اعلان کیا گیا کہ آج بھی ایک جرگہ منعقد ہوگا، اور اس میں کئی مقدمات پیش کیے جائیں گے۔ چنانچہ تمام مرد افراد مسجد کے قریب میدان میں 1 گھنٹے بعد جمع ہو جائیں، تاکہ دن چڑھنے سے پہلے اور گرمی کے بڑھ جانے سے پہلے ہی کام مکمل کیا جا سکے۔ سمندر خان بھی چائے کی ایک پیالی اور سوکھی روٹی سے ناشتہ کرنے کے بعد میدان کی جانب چل پڑا۔ گاؤں کے سب اہم افراد جمع ہو چکے تھے، اور چند بزرگ اشخاص آپس میں چہمی گوئیاں کر رہے تھے۔ سمندر خان سر جھکائے میدان میں پہنچ کر ایک جانب بیٹھ گیا۔ اس کے ذہن میں یہاں سے فارغ ہونے کے بعد کئی ضروری کام تھے، جن میں شہر جانے کا انتظام کرنا، چپلوں کا ایک نیا جوڑا لانا، چند جانوروں کو فروخت کر کے دواؤں اور دیگر ضروریات زندگی کی خریداری بھی شامل تھی۔ سمندر خان کے آ جانے پر کئی بزرگوں کی نظریں اس کی جانب اٹھ گئیں، مگر خاموش طبیعت خوابوں کی دنیا کا باسی سمندر خان اپنی سوچوں میں گم، سر جھکائے اور اپنی نظریں زمین پر گاڑے جرگے کی کارروائی کے انتظار میں گھڑیاں گنتا رہا۔